بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ حنفیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو، جیسے یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا یوں ہی کہہ لے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ واجب ہوتا ہے اور جتنے دنوں کی نیت کیا ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم ہے سنت، جو رمضان المبارک کے آخر عشرہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی، یعنی رمضان المبارک کے آخر عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے، جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے نہ ایام کی مقدار، جتنے دن کا جی چاہے کر لے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے۔ البتہ کمی میں اختلاف ہے۔ امام صاحب کے نزدیک 1 دن سے کم کا جائز نہیں، لیکن امام محمد کے نزدیک تھوڑی دیر کا اعتکاف بھی جائز ہے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، کہ جتنے دیر آپ نماز میں مشغول رہیں گے، تلاوت میں مشغول رہیں گے، آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا کہ جب بھی مسجد میں تشریف لے جاتے تو دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرمایا کرتے تھے، اور بسا اوقات خدام کی تعلیم کی غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے تھے۔ اعتکاف بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، اعتکاف فرمانا بہت بڑی عبادت ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ تو معتکف اللہ کے دربار میں آ کر کے اپنا ڈیرا ڈال لیتا ہے، جس طرح لوگ سخیوں کے دروازے پر جا کر کے دروازے پر اپنا ڈیرا ڈال لیتا ہے کہ جب بھی دروازہ کھلے گا ضرور ملے گا، تو یہ اللہ رب العزت کا دربار ہے، یہ احکم الحاکمین کا گھر ہے۔ جو اس کے گھر میں آئے گا اور اچھی طرح عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بلکہ بے بہانہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مرحمت فرما دیتے ہیں۔ تو وہ داتا ہے دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہے ہر دم کھلے، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائے تو پیغمبری مل جائے۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے
تو اس کے نوازے جانے میں کیا تأمل ہو سکتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ جس کو اکرام فرما دے اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے۔ اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں کہ میرے محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا تعلق جوڑنے کا یہ آخر عشرہ بہترین وقت ہے۔ اپنا تعلق اپنے پروردگار سے مضبوط بنائیے، اپنا تعلق اپنے پروردگار سے جوڑیے کہ تمام دنیا سے منقطع ہو کر اللہ کا دھیان، اللہ کی یاد ہمارے سینے کے اندر آ جائے، ہمارے دل کے اندر داخل ہو جائے۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ نیز اس میں اللہ کے گھر جانا اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے۔ اعتکاف کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے قلعہ میں محفوظ ہوتا ہے، وہاں تک دشمن کی رسائی نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ بہت سے فضائل اعتکاف کے کتاب کے اندر آیا ہے۔ مرد کے لیے سب سے افضل جگہ اعتکاف کرنے کی مکہ مسجد ہے، مسجد مکہ ہے، پھر مسجد مدینہ منورہ، پھر مسجد بیت المقدس، ان کے بعد مسجد جامع، پھر اپنی مسجد۔ امام صاحب کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو، اور صاحبین کے نزدیک شرعی مسجد ہونا کافی ہے اگرچہ جماعت نہ ہوتی ہو۔ مرد تو مسجد میں اعتکاف کرے، عورتوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے دروازے کھول دیے ہیں، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ عورتیں اپنے گھروں میں اگر کوئی مسجد کی جگہ بنا رکھی ہو تو وہاں پر اعتکاف کرے، اگر کوئی مسجد کی جگہ نہیں ہے، کوئی خاص جگہ نہیں ہے تو گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جائے اور وہاں پر اعتکاف کرے۔ عورتوں کے لیے بڑی آسانی ہے، گھر کے اندر رہے اور کام اپنے بچوں سے لے لے، ادھر کام بھی ہوتا رہے گا گھر کا اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہے گی۔ مگر اس کے باوجود عورتیں سنت کے گویا بالکل محروم ہی رہتی ہے۔ اکثر عورتیں اعتکاف نہیں کرتی، عورتیں تو دور، آج مسجدیں اعتکاف سے خالی پڑی ہیں۔ پہلے وہ زمانہ تھا کہ مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی، آج بھی بعض جگہ مسجد کے اندر جگہ نہیں ملتی، لیکن آج ہمارے دلوں سے دین کا احترام ختم ہو گیا، ثواب کی جو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمائے اس کا یقین ختم ہو گیا، آج ہماری مسجدیں اعتکاف سے خالی پڑی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے۔ اس مہینے میں تمام مہینہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس سال وصال ہوا ہے اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا۔ لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ آخر عشرہ ہی کے اعتکاف کی رہی ہے، اس لیے علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہوئی ہے۔ اعتکاف کی سب سے بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی
سوتا بھی ہے تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر عشرے میں بہت ہی زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ آخر عشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آخر عشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کا جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ لنگی مضبوط باندھنے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور بیویوں سے بالکل اعتراض بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ آخر عشرے میں عبادت فرماتے تھے، جو بخشے بخشائے تھے اتنی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بھی اعتکاف کی، زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اعتکاف میں ثواب کتنا عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے وہ جنازے کی نماز میں نہیں جا سکتا، کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پاک اس کو اعتکاف کی حالت میں بیٹھتے ہوئے وہ جنازے کی جو ثواب ہے وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں، جو مریض کی عیادت کی ثواب ہے وہ بھی اعتکاف کی حالت میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کس قدر رحمت اور فیاضی ہے کہ عبادت ایک ہے لیکن اللہ پاک ثواب کئی عطا فرماتے ہیں، کئی عبادتوں کا 10 عبادتوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، تھوڑی سی توجہ اور مان سے دھواں دھار برستی ہے، مگر ہم لوگوں کو سرے سے اس کی قدر ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ توجہ کون کرے اور کیوں کرے کہ دین کی وقت ہی ہمارے قلوب میں نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔